السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج عید الفطر کی نماز سے متعلق ہم باتیں کرنی ہیں، امید کہ بہت غور سے سنیں گے۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے اور ملکی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ کرونا مرض بھی ہے اور عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ زندگی کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے تو احتیاط کرو اور اس جگہ مت جاؤ۔ تو ابھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم عید کی نماز کس طرح پڑھیں، کیسے پڑھیں اور کہاں پڑھیں؟ تو عیدگاہ پر تو نماز کی ممانعت ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ عیدگاہ پر بھیڑ بھاڑ کے ساتھ تو ہم نماز پڑھ نہیں سکتے۔ مسجد میں 2 4 5 7 آدمی پڑھ سکتے ہیں، تو 2 4 5 آدمی اگر پڑھیں تو وہ بھی 1 میٹر کی دوری بنا کر کے، ایک امام ہو، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 مقتدی دوری بنا کر کے، باقی لوگ گھر میں نماز پڑھیں۔ تو گھر میں کیسے پڑھیں، کتنے آدمی سے پڑھیں؟ تو 4 آدمی بالغ ہونا چاہیے عید الفطر کی نماز کے لیے، 4 مرد، عورتوں کی شمار نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس 4 مرد میں سے کوئی عید الفطر کی نماز پڑھانے والا ہو، اس کو نماز کے مسائل معلوم ہو اور نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اپنے اپنے گھر میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر رہیں تو دوری بنا کے 1 میٹر کی دوری ہونی چاہیے، آگے سے بھی ایک امام کے بعد ایک صف کی جگہ چھوڑ کے پھر 1 میٹر کی دوری پر لوگ کھڑے رہیں۔ اور گھر میں اگر پڑھیں تو 4 آدمی 5 آدمی، زیادہ سے زیادہ ایک امام ہو اور کم سے کم 3 مقتدی ہو۔ 4 سے کم میں عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب نماز کس طرح پڑھیں؟ تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں۔ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی نیت کرتا ہوں۔ 6 تکبیر زائد کے پیچھے اس امام کے میرا منہ کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیر زائد دیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں۔ تو 3 تکبیر زائد، چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں، پھر سورہ فاتحہ اور جو سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ رکوع سجدہ کے بعد پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ ملا کر پھر 3 تکبیر زائد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، چوتھی بار میں رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح نماز ادا کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسجد ہو یا عیدگاہ میں تو نماز ہوگی نہیں، مسجد میں بھی بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور بالکل ایک دوسرے کے قریب شانہ بشانہ ہو کے نہ پڑھیں، 1 میٹر کی دوری کے ساتھ، آگے بھی 1 میٹر کی دوری اور بغل میں بھی 1 میٹر کی دوری۔ اس طرح ہم عید کی نماز ادا کریں۔ خدا نہ خواستہ ہم 4 آدمی نہیں ہیں، گھر میں 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو ہم عید کی نماز کس طرح ادا کریں؟ چونکہ یہ مرض اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم عید کی نماز، مسجد میں عید کی نماز ہو گئی، ہم نہیں شریک ہو سکے یا بھیڑ تھی احتیاطاً ہم نہیں شریک ہوئے، تو گھر میں ہم اب اکیلے ہیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں، 4 نہیں ہیں یا 4 ہیں، تو کوئی کسی کو امامت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، سب جاہل ہیں،
نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے صورت میں ہم چاشت کی نیت کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں، ہماری عید الفطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ چھوٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے بھیڑ بھاڑ کے ساتھ، مجمع کے ساتھ ہم اس میں شریک ہو جائیں۔ اس طرح کی علماء دین نے اجازت نہیں دیا ہے۔ ابھی سارے علماء کی ایک ہی رائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتتے ہوئے اپنے گھروں میں یا اپنے محلے کی مسجد میں 2 4 5 آدمی کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ محلے میں بھی اگر بہت سارا لوگ ہیں، بہت زیادہ بھیڑ کا معاملہ ہے، تو حکومت کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے، اور احتیاط بھی یہی ہے کہ ہم 4 5 آدمی ہی نماز پڑھیں مسجد میں، اب باقی لوگ گھر میں اپنی جماعت کر لیں۔ اگر 4 آدمی ہیں تو 1 امام بن جائیں اور 3 مقتدی بن جائیں، جو میں نے طریقہ بتایا اس حساب سے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم عید کی خوشی منا لیں گے، اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے، احتیاط برتتے ہوئے۔ چونکہ ہم میں سے کوئی اگر بیمار ہیں، بخار میں ہیں، یا کوئی سمٹم پایا جا رہا ہے، تو وہ مسجد جانے کی کوشش نہ کریں، دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنے گھر میں تنہا چاشت کی نماز پڑھ لیں، دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔